بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان کے دور حکومت میں پہلے آپ نیوز بند ہوا اور اس کے بعد 24 چینل بند ہو گیا۔ 24 چینل جو ہے وہ میں اس کے جو سی او ہیں محسن نقوی، ان کا میں آپ کو پیغام پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں کیا تھا آفس کے۔ وہ ہے: ٹوڈے آفٹر کنسلٹنگ ود سیورل پیپل ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو شٹ ڈاؤن 24 نیوز چینل ود اے ہیوی ہارٹ. I am sick and tired with everyday blackmailing of federal government and paying illegal fees every second day for challenging illegal PEMRA notices. I know it will not be easy for any of us, but inshallah we will come back one day. Please prepare 1 month notice for all 65 employees of 24 News. تو اس حکومت کے کریڈٹ پہ ایک دوسرا چینل بند کرنے کا سہرا جاتا ہے، اور ایک نیو چینل کے اوپر بھی اسی طرح کے اعتراضات ہیں۔ ایک تو غلطی خیر میڈیا مالکان کی بھی ہے کہ اگر لائسنس آپ کو جو ملا ہے اسی پہ آپ مطلب اسی کیٹیگری میں فال کریں۔ انٹرٹینمنٹ کا چینل ہے تو اس پہ نیوز چلا رہے ہیں، پھر وہ عمران خان نے ظاہر ہے کہ بلیک میلنگ والا فیکٹر ان کے ہاں نہیں ہے، تو وہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، مطلب کمپرومائز نہیں کرتے۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ پھر یہ کہ الزام کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان اور وہ جن کی سپورٹ سے آئے ہیں وہ ان کو میڈیا ایک آنکھ نہیں باتا۔ یہ میرا خیال ہے، یہ الزام ہے عمران خان کی حد تک، کیونکہ جو بھی ملک کی حکومت جس کے پاس ہو، اقتدار جس کے پاس ہو، اس کو میڈیا کسی طور اچھا نہیں لگتا، آنکھ کا کنکر ہوتا ہے، کیونکہ اس پہ آپ تنقید ہوتی ہے گورنمنٹ پہ، ہر گورنمنٹ پہ، تو ہر گورنمنٹ یہی کرتی ہے۔ ضیاء الحق کے دور سے شروع ہو جائیں، ضیاء الحق خیر آمر تھے، فوجی ڈکٹیٹر تھے، ان کے دور میں اخبارات تھے، ٹی وی تو تھا نہیں، پی ٹی وی تھا خالی ایک۔ پی ٹی وی اب بھی جتنا کا زیادہ ہے یا انڈیپینڈنٹ جتنی بات کرتا ہے وہ حکومت کا آپ کہہ لیں فیس ہوتا ہے، تو اس نے اسی طرح کی بات کرنی ہے، حکومت کا پروپیگنڈا ہی کرنا ہوتا ہے اس نے۔ لیکن ضیاء الحق کے دور میں جو سنسر تھا بڑا ہیوی قسم کا سنسر تھا۔ ایک جو فوجی افسر ہوتا تھا وہ بیٹھا ہوتا تھا ڈی جی پی آر میں، ہر یعنی چاروں جو ڈی جی پی آر ہیں، محکمہ تعلقات عامہ والے جو دفاتر ہیں وہاں پہ بیٹھ کے وہ اخبار پڑھتے تھے۔ کوئی پولیٹیکل بیان جو گورنمنٹ کے خلاف جا رہا ہو یا کوئی ایسی خبر جس سے ظاہر ہو رہا ہو کہ جی کہ حکومت جو ہے وہ اس کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے یا کھل کے سامنے آ رہی ہے، ایسے واقعات ہوئے، چوری ڈکیتی کی خبریں وہ اکھاڑ دیتے تھے۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا تھا، ٹائم تھوڑا ہوتا تھا، کاپی جانی ہوتی تھی تو وہ حصہ جو ہے وہ بلیک جاتا تھا۔ تو یہ ان کا دور تھا۔ نواز شریف کے دور میں ویسے تو اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ جمہوریت کی بہت بڑی چیمپئن بنتی ہے، لیکن نواز شریف کا ہی دور تھا جب جنگ گروپ کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے۔ پھر جو وزیر اعظم بنے پہلی دفعہ تو جنگ گروپ کے انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا۔ احتساب الرحمان بڑا مشہور یعنی سیف الرحمان، وہ ان کے پیچھے پڑے میر شکیل کے پیچھے، اور میر شکیل کو جائیدادوں پہ نوٹس، یہ نوٹس وہ نوٹس، اینڈ پہ یہ ہوا کہ جو کارکن ہیں ان کے پاس یعنی روزی روٹی کے لالے پڑے اور اخبار 2 صفحوں کا چھپنا شروع ہو گیا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کا دور تھا۔ پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اس سے بڑا جمہوریت کے لیے کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ بڑی انہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان کے دور میں جو سندھ کے 5 اخبارات تھے وہ بند کیے گئے، زبردستی بند کیے گئے۔ تو یہ تو عالم تھا ان کی جمہوریت کا اور جمہوریت پسندی کا اور جمہوری رویوں کا۔ اس پر بطور احتجاج روزنامہ جنگ کے گروپ ایگزیکٹو ایڈیٹر تھے اس وقت کے عطر مسعود صاحب، انہوں نے جو تمغہ حسن کارکردگی تھا اپنا جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے دیا تھا ان کو، انہوں نے وہ احتجاجاً واپس کر دیا تھا کہ ایسی جو صحافت دشمن حکومت ہے وہ ہم اس کے مطلب وہ انہوں نے بطور ٹوکن یہ والا کام کیا تھا۔ پھر آ جائیں آپ پرویز مشرف پہ۔ پرویز مشرف بہرحال ڈکٹیٹر تھے، لیکن یہ وقت کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ ان کے باقی لوکل گورنمنٹ والا کام بڑا اچھا تھا، خواتین کی مخصوص نشستوں والا کام بڑا اچھا تھا۔ پھر میڈیا کو انہوں نے آپ یوں سمجھیں کہ ان کے دور میں پیدا ہوا، دوسرے الفاظ میں جو نجی میڈیا ہے ہمارا، الیکٹرانک میڈیا ہے، انہوں نے لائسنسز دیے
مطلب یہ کہ لوگوں نے کھل کے بولنا شروع کیا. کوئی ڈکٹیٹر یہ اس طرح کی جرات نہیں کر سکتا. ہمارے تو جو سول منتخب جمہوریت پسند حکمران تھے اس پاکستان کے وہ نہیں کر سکے. یہ جیو بڑی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا جنگ گروپ اپنا ٹی وی چینل لانے کے لیے، 80 سے ٹرائی کر رہا تھا، لیکن نواز شریف حکومت جو ہے وہ اور بینظیر کی حکومت، ان کے اندر اتنا دل جگرا گردہ ہی نہیں تھا کہ وہ یعنی کہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ نجی میڈیا کو اجازت دیں. یہ پرویز مشرف نے کام کیا، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن پھر یہ بھی ڈسکریڈٹ انہی کو جاتا ہے کہ جس میڈیا کو وہ لے کے آئے، لوگوں کو زبان دی دوسرے الفاظ میں، پھر اسی میڈیا کو انہوں نے مکمل طور پر شٹ ڈاؤن کر دیا جب انہوں نے 4 نومبر کی ایمرجنسی پلس نافذ کی تھی 2007 کو. اقتدار جو ہے وہ اس کا نشہ بھی بڑا عجیب سا ہے، اور اس کے جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہیں. یعنی آدمی جو ہے جو برسر اقتدار ہو، جو کرسی پہ بیٹھا ہو، اپنے خلاف بات سننا پسند نہیں کرتا. جس طرح عمران خان صاحب بھی انہی میں سے ہی ایک ہیں، وہ بھی نہیں چاہتے. عمران خان جو ہیں حالانکہ پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بڑا ان کا مدد اور گار رہا. جیو خصوصاً انہوں نے ان کے ساتھ مل کے پکار نام کی کئی کمپینز چلائیں، سیلاب فنڈ میں بڑے پیسے اکٹھے کیے ان کے ساتھ، اور یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح جو جیو ہے وہ پروموٹ کر رہا ہے عمران خان کو ایک تھرڈ پارٹی کے لیے یا ایک تھرڈ پارٹی کی پوزیشن کے لیے. پھر اس طرح اے آر وائی، خیر اے آر وائی تو آج تک گڈ بکس پہ ہے، اور وہ کہہ لیں کہ ان کے بہت سے اینکرز، نہ صرف ان کے اینکرز، اور بھی بہت سے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے اینکرز، جن میں اگر نام گنوانا چاہوں تو وہ بڑے سارے میرے میں دوست ہیں جو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، جنہوں نے کمپین چلائی، دن رات کمپین چلائی دھرنے کے دنوں میں، اور عمران خان کے ساتھ جا کے سٹیج پہ کھڑے ہوتے رہے اور تقریریں کرتے رہے ایک پولیٹیکل لیڈر کی طرح عمران خان کے خلاف کے حق میں، اور نواز شریف اور ان کے جتنے بھی مخالفین تھے ان کے خلاف. لیکن اب وہی میڈیا عمران خان کی آنکھ کا کنکر ہے. اچھا کیوں کنکر ہے؟ وہ اسی لیے ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری جو وزیر اعظم نہیں ہیں، وہ نواز شریف کی طرح کے ہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے جنگ گروپ کا ناطقہ بند کر دیا تھا. وہ بینظیر بھٹو کی طرح کے ہی وزیر اعظم ہیں جنہوں نے 5 اخبار بند کر دیے تھے. تو عمران خان کے دور میں اگر ہم صرف الزام دیں کہ عمران خان جو ہیں وہی اس طرح کے ہیں یا اس طبع کے ہیں کہ وہ میڈیا ان سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے. ہمارے حکمرانوں کو اوور آل جو ہے وہ میڈیا پسند نہیں ہے. بڑے بڑے آپ میں ہیوی، جس کو ہیوی ہارٹ کہتے ہیں، اس سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور چینل بھی بند ہوں گے. ایک تو عمران خان نے آتے ہی جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری اکانومی کو ٹائٹ کر دیا، ڈاکومنٹڈ جس کو کہتے ہیں نا اکانومی بنانے کے لیے، انہوں نے نیت تو خیر بڑی اچھی تھی لیکن طریقہ جو تھا وہ بڑا غلط تھا. اسی طرح انہوں نے یعنی کہ ہر بندے کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے انہوں نے پلاٹوں کی خرید و فروخت، ہر طرح کے کاروبار کو 50,000 سے اوپر اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے تو ایک شناختی کارڈ چاہیے. بظاہر یہ بڑی اچھی باتیں ہیں لیکن یہ شاید یہ گریجولی ہونی چاہیے تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بیٹھ گئی. اسی طرح عمران خان نے کیا کیا کہ آتے ہی جو اشتہارات تھے سرکاری، ان کے نام، ان کو آپ یوں سمجھیں کہ بند کرنے کے لیے، ان کو وہ رشوت سمجھتے تھے یا جو بھی سمجھتے تھے، انہوں نے بند کرنے کے لیے جو میڈیا کے اشتہارات تھے وہ بند کر دیے. اس کا نتیجہ یہ نکلا، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں، کہ صحافیوں کے چولہے ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بیسیکلی کوئی نیک نیتی نہیں تھی، ان کا طریقہ کار یہ تھا. اور پاکستان کی جو آپ یوں سمجھیں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی میڈیا سے خائف ہے، کیونکہ بہت کھل کے باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں، آہستہ آہستہ وہ ختم ہونا شروع ہو گئیں. پھر میں چونکہ میرا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے وہ میڈیا سے ہی ہے، تو میں یہ ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ کس طرح سے پیمرا کے ذریعے سنسر جو ہے وہ ان اناؤنسڈ سنسرشپ وہ لاگو تھی. ہم پروگرام جو تھے وہ حکومت کے خلاف ایک بات جاتی تھی تو وقت پڑ جاتا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو بڑا آپ یوں سمجھے بڑا ٹائٹ سنسرشپ تھا. اس کے باوجود اس وقت جو پاکستان کا میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ آپ یوں سمجھیں کہ حکومت کا
پی آر سیکشن بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جو میڈیا ہے وہ عمران خان کی حکومت کو بارے میں نہیں ہے. تو آنے والے دنوں میں اور بہت سے چینل بند ہوں گے. جیو پاکستان کا سب سے بڑا گروپ ہے، اس پہ طرح طرح کے الزامات ماضی میں بھی لگتے رہے ہیں کہ جی کبھی اس کو جیو لابی کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی اس کو انڈین لابی کا ایجنٹ کہا جاتا ہے، کبھی غداری کے مقدمے درج ہوتے ہیں. اسی طرح ڈان کے اوپر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس میں بات جڑی جو ہے وہ دو ٹوک ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہ فارن فنڈنگ سے چل رہا ہے، اس کا کوئی ایجنڈا ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، تو آپ اس میڈیا کو بند کر دیں. آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے پاس قانون ہے. لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کبھی یوں کرنا کبھی یوں کرنا، اب میر شکیل الرحمان کو پکڑ کے آپ نے رکھا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سمپل یہ ہے کہ شاہ زیب خانزادہ جس طرح کے پروگرام کرتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکومت کے خلاف ہوتے ہیں. اس میں صرف سوال اٹھائے جاتے ہیں، نیوٹرل پروگرام ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بارے میں نہیں ہیں حکومت کے. تو اس لیے میر شکیل جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں. اور آنے والے دنوں میں نہ صرف میر شکیل جو ہیں وہ جس طرح زیر عتاب ہیں، اور بھی بہت سے لوگ زیر عتاب ہو سکیں گے یا ہو سکتے ہیں. بلکہ بہت سا جس طرح میں نے آپ کو کہا میڈیا کے ایک دو اور جو پورشنز ہیں وہ بھی شاید جو ہیں وہ آپ کو ٹی وی کی اسکرین پر نظر نہ آئیں. تو اس میں قصور اگین صرف عمران خان کا نہیں ہے، ہماری ریاست کے کریکٹر کا ہے اور ہمارا قصور ہے. ہمیں اپنے خلاف جو ہے وہ کوئی بات اچھی نہیں لگتی، اور ویسے بھی حکمران کے سامنے سچی بات کرنا دل گردے کا بھی کام ہوتا ہے، اور وہ بات کو برداشت کر لینا اصل جمہوری طرز عمل ہوتا ہے جو ہمارے حکمرانوں میں صرف عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں رہا. بہت بہت شکریہ.